مجھے بتائیں آپ ایک اور آیت پڑھنا چاہتے ہیں یا کافی ہے؟ سر پڑھا دیں. جی نیچے کریں جی، سلائیڈ نیچے کریں ذرا. الم ترى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں، اس میں بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جی. میں نے کوشش کی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے لیول پہ جا کے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی جائیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن کریم کوئی نارمل بک نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ بہت کچھ ہے اس میں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. میں نے آپ سے یہ مدعا رکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہے آپ جتنی سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں ساروں کی بیسکس اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے اس طرح سٹارٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے، وہ آپ خود جو ہے وہ لکھتے جائیں، ڈیٹیل بناتے جائیں. ہر فیلڈ کی الگ الگ چیزیں ہیں. اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہاں پہ بھی وہی الفاظ، یعنی غور و فکر کا ایک تلقین کی جا رہی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالی یزجی، وہ چلاتا ہے، وہ چلاتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سارا سسٹم بیان کیا ہے. ٹھیک ہو گیا، بارش کیسے ہوتی ہے. یزجی، وہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو چلاتا ہے. اچھا، چلاتا ہے، اڑاتا ہے، ایویپوریٹ کرتا ہے، اوپر لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے سسٹم بنایا ہے، ہوا کا سسٹم بنایا ہے، دباؤ کا سسٹم بنایا ہے، ڈینسٹی کا سسٹم بنایا ہے. ڈینسٹی کیسے کم، کس چیز کی کم ہو، کس طریقے سے وہ اوپر جاتی ہے، کیا حساب ہے. ٹھیک ہے، پورا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہو گیا. صحابن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بادلوں کو کس طریقے سے چلاتا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں، غور کریں. روکا کسی نے نہیں، روکا آپ کو. ثم، پھر آپ ذرا دیکھیں، یؤلف، وہ ملا دیتا ہے. کوئی بادل، کوئی ایویپوریشن کہیں سے ہو رہی ہے، کوئی کہیں سے ہو رہی ہے، کوئی کہیں سے ہو رہی ہے، لیکن سارے بادلوں کو آپس میں ملا دینا کون کر رہا ہے جی؟ بتائیں. اللہ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ثم، چیک کریں، اللہ تعالیٰ ثم کہہ کے کہتے ہیں پھر. اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے، اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے. اب ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جو بارش کی جو ڈومین ہے، جس فیلڈ میں آتی ہے، وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ چیزیں بتاتے ہیں اس کو ہم در کمپیریزن بھی کرتے ہیں بعد میں. ثم، پھر یجعلو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے اسے. وہ جو بادلوں کو آپس میں پہلے اس نے بادلوں کو ایویپوریٹ کروایا، اس کو چلایا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ایک پوری ہوا کی اچھی فریکوینسی کے ساتھ. کس کو کہاں ملانا ہے اس نے اس کو اندازہ لگایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا پہلے ہی. ثم، پھر نیکسٹ پروسیس کیا کیا، یہ جعلو، وہ کر دیتا ہے اسے رکامن، تہبت ہے، اسے کر دیتا ہے تہبت ہے، ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کی ایسے سمجھ لیں کہ موٹائی کو بہتر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. فتر الود کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے یہ جب یہ تین پروسیس ہو جاتے ہیں پیچھے، کیا کیا ہوتے ہیں جی. پہلا، اللہ تعالیٰ ایویپوریٹ کرتا ہے بادلوں کو، ان کو آگے پیچھے کرتا ہے، دھکیلتا ہے جس طریقے سے بھی، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، بڑے بڑے بادل آپس میں مل جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہو جاتے ہیں. فتر الود کا، پھر جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ الود کا، بارش جو ہے، یخرج من خلالی، اس کے درمیان سے نکلتی ہے. بارش جو ہے اس کے درمیان سے بارش ہوتی ہے بادلوں میں سے. وَيُنَزِّلُ، خلال درمیان کو بھی کہتے ہیں، اور خلال سمجھ لیں پورس میٹیریل، پورس کو بھی کہتے ہیں سمجھ لیں. وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھو اوپر سے بارش اتارتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان کو ایک جو ہے نا سمبولیکلی یوز کیا گیا ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ اوپر سے چونکہ آسمان، ہر وہ چیز جو اوپر ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے، اس وجہ سے آسمان کو بادلوں کی جگہ پہ سمبولیکلی یوز کیا گیا. من جبال، پہاڑوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر بادل برساتا ہے. فیہا، اس میں، من برد، کچھ اولے ہوتے ہیں. لے بھائی، آپ میں سے ناردرن ایریاز میں کون گیا ہوا ہے؟ جو ہمارے پاکستانی ناردرن ایریاز ہیں، جس میں مری سے بس لے کے ایک آگے دفعہ ایبٹ مری آباد، جانا مانسیرا، قسمت ہوا کاغان، تھا. ناران، گلگت بلتستان، کشمیر، یہ سارے علاقے جو ہیں، یہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں نا آپ میں سے، وہ اس آیت مبارکہ کو ذرا غور کریں. وہ بھائی اللہ کے رسول مجھے بتاؤ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے ہیں؟ نہیں پہاڑی سر. علاقے،
کوئی پہاڑی علاقہ ویسا تو نہیں تھا جو وہ تو صحرائی علاقہ تھا، اس کے ساتھ جو پہاڑ لگتے بھی تھے وہ تو خوش قسم کے پہاڑ تھے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا بیان کر رہے ہیں، وہ ينزل، اور وہ اتارتا ہے، من السمائی، آسمان سے، من جبال، ان پہاڑوں پہ، فیہا، اس میں، من برد، کچھ اولے ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، اولوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ زالہ بارش کہتے ہیں، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اردو میں. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برف باری بھی ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، برف باری اللہ تعالیٰ برساتا ہے. وہاں پہ برف باری ہوتی ہے کہاں پہ؟ پہاڑوں والی سائڈ پہ. فیصیبو، پھر وہ پہنچاتا ہے اسے. لو بھائی کتنا، اب دیکھیں کتنا سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. فیصیبو، پھر وہ پہنچاتا ہے. وہ جو اولے ہوتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں وہاں پہ، ان سے پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فیصیبو، پھر وہ پہنچاتا ہے بھی اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. لو بھائی پورا نہری سسٹم آ گیا اس میں. وہ یسرفو، اور وہ پھیر دیتا ہے، عن من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. بادلوں کو کہیں پہ بھیج دیتا ہے، کہیں پہ نہیں بھیجتا، کہیں پہ دریاؤں کا سسٹم چلا دیتا ہے، کہیں پہ نہیں چلاتا. کتنا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ پروسیس کو بیان کیا ہے. آگے چلیں، سلائڈ تھوڑی سی نیچے کریں. یکادو، قریب ہے کہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ، سنا، چمک، برق ہی، اس کی بجلی کی، یذهب الابصار، آپ کی نگاہوں کو لے جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آیت مبارکہ علی اس کو تھوڑا سا نا نیچے کرو، صرف یہی آیت نظر آئے، ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈسکس کر دوں 2-3 منٹ میں، اس کے بعد ہم جو ہے نا پھر کوشچن آنسر کرتے ہیں 2-4 کرتے ہیں. بس یہاں پہ ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور آپ لوگوں نے دل میں یہ بات کہنی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب دی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس، بات سمجھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق دی ہے، اور پڑھانے کی توفیق دی ہے، پڑھنے کی توفیق دی ہے. اب اس پہ غور کریں، یہ آیت کیا بتاتی ہے. جدید سائنس یہ بات کہتی ہے، میں نہیں کہتا کہ جدید سائنس کے وہ اصول بیان کیے جائیں جو تھیوریز پر مبنی ہے اور اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. بات سمجھتے، کوئی اس کا ہم اصول نہیں مانتے اس طریقے سے، کیونکہ وہ آبزرویشن کی بیس پہ بات کی جا رہی ہے. کچھ آبزرویشن ہے جو میکرو آبزرویشنز ہیں، جس میں شک شبہ نہیں ہے، واقعی وہ نظر آ رہی ہیں، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. کچھ ہیں مائکرو لیول پہ، اور وہ بھی کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں کہ حقیقت کیا ہے. تو ہم ان آبزرویشنز کی بات نہیں کر رہے، ہم سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، جن میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کریم کو obvious بات ہے پریورٹی دیتے ہیں. ہم قرآن کریم کی بات آ جائے، سائنس کچھ اور کہہ رہی ہو، ہم سائنس کی وہ اس کو گپ ہی کہتے ہیں کہ سائنس نے تحقیق اس کی درست نہیں ہے، اس کو اور دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ایویلیوشن کی تھیوری ہے، ڈارون کی تھیوری ہے، ہم اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو اسلام اس سے بالکل اپوزٹ طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. تو یہاں پہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ بڑا فیکٹ ہے، یہ تو ہم خود اپنی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں، یہ تو میکرو لیول پہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی شخص بتائے گا کہ بجلی جو ہے اصل میں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کس طریقے سے پروڈیوس کی جاتی ہے بجلی. بجلی کا بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ایسا سمجھ لیں کہ پرنسپل ہے نا، جو اس کا پرنسپل ہے وہ فرکشن بیس ہے. فرکشن کے بنیادی فارمولے کے تحت ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان فرکشنز پیدا کی جاتی ہے، جیسے لوگ وہ فلنٹ پتھر ہوتا ہے نا، وہ چکماک کا پتھر، اس کو لوگ ایسے رگڑ کے وہ آگ جلایا کرتے تھے پرانے دور میں، اگر کسی کو ذہن میں ہے تو وہ بھی فرکشنز کے تھرو اس کی جو ہے نا وہ چنگاری کو پیدا کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرکشن کا ہی فارمولا ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے یہ فرکشن کے باعث ہو رہی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے ذریعے جو بجلی پروڈیوس کرنے کا عمل ہے، عقلی اور منطقی اعتبار سے اسے سمجھا دیا ہے. اب ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ اس لفظ پہ غور کریں. یؤلفو، پہلا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بناتا ہے، اڑاتا ہے، ثم پھر یؤلف، وہ ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے، بادلوں کو ملا دیتا ہے، اس پہ آپ غور کریں. اس کا مطلب ہے ہی جوائنز، یعنی وہ دو الگ الگ چیزوں کو پکڑ کے ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، رکامہ، لفظ ثم یجعل رکامہ، پھر اسے طے بطے کر دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر. جس طرح 20 منزلہ عمارت ہوتی ہے نا، تو وہ تمام منزلیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جڑی ہوتی ہیں، خلا نہیں ہوتا اس میں. تو یہ اس طریقے سے
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے ثنا برقی کے الفاظ کے ساتھ، ثنا برقی، یہ غور کریں اس کا معنی کیا ہے. فتح البت کا یخرج من خلالی وینزل من السماء من جبال فیہا، یہاں پہ آتا ہے یکاد قریب ہے کہ ثنا برقی، چمک اس بجلی کی، یذهب بالابصار، نگاہوں کو لے جائے. پرانے دور میں نا، آج سے 1450 سال پہلے لوگ پتہ کیا سمجھتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ جو جب بجلی ایسے کڑکتی تھی نا، وہ کہتے تھے لوگ لگتا ہے کوئی عذاب آنے والا ہے اور فلاں یہ کرنے والا ہے، اور بڑا خوف، مطلب اس طریقے سے جو ہے نا عجیب عجیب سے لوگوں کی کہانیاں اور قصے بنے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ بجلی تب کڑکتی ہے جب کسی پہ جو ہے نا وہ آسمان کو غصہ آیا ہوتا ہے، آسمان فلاں ہے، یہ ہے وہ، اس ٹائپ کی بہت سی ایسا ملے کہ بے تکے سی چیزیں نا لوگوں کے اندر رائج تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو ایڈریس کیا اور کہا کہ دیکھو یہ دیکھو کہ پہلے بادلوں کا بننا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، پھر ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہونا، پھر ایک دوسرے کے اوپر جب تہ بتہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے فرکشنز، ایک دوسرے اوپر رگڑ کھاتے ہیں نا. ایک رگڑ تو ہے نہیں، کافی ایک لیئرز ہیں، جب ایک لیئر دوسری لیئر دوسری لیئر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، ان سے آواز اور گرج بھی پیدا ہوتی ہے، ان سے جو ہے نا وہ ان کے درمیان جو ہے وہ بجلی بھی پروڈیوس ہوتی ہے. اور بجلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ تو بجلی تمہیں ہم اوپر دکھاتے ہیں نا، اس میں تمہارے لیے خوف بھی ہے، تمہارے لیے طمع بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات کی کہ ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. کہ امید کس طریقے سے ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تو منع ہی نہیں کیا. تو اگلی آیت مبارکہ ہم چھوٹی سی ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کی جو ہے نا وہ تلقین کی ہے. یقلب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اللیل، رات کو، والنہارا، اور دن کو. اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی پھیرتا ہے، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک، نیچے کیجئے گا تھوڑی سلائڈ، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل نظر کے لیے، اہل عقل، اہل دانش مند لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، نشانی ہے. غور کریں بھائی، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں. تو یہاں تک آج کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو قرآن کریم پڑھنے سے اور مضبوط فرمائے، اور ہمیں کانفیڈنٹل مسلم بنائے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں کنٹینیوس کچھ نہ کچھ قرآن کریم سمجھنے کی توفیق دے. کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ سر یہ بارش اور یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہوتا ہے یہ پہلے آسمان پہ ہی ہوتا ہے نا، اس سے اوپر کا تو کوئی انوالو نہیں ہے نا، کوئی پروسیس؟ جی جو ہم نے بات بیان کی نا کہ بارش کا سلسلہ نیچے ہوتا ہے اور اوپر کیا حساب ہے، ہمیں اپنے نیچے والے آسمان کا ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی کے نیچے دیکھتے ہیں، اوپر والوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا سسٹم رکھا ہوا ہے، کون کوئی مخلوق کا کیا حساب ہے، ان کو بارش کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ نہ ہمیں قرآن کریم نے ایڈریس کی ہے اور نہ ہماری کبھی بھی پاسبلٹی ہو کہ ہم وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے، آسمان کا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 500 سال کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اور 500 سال کون سے ہیں، اور بے شک نوری سال ہوں گے تو پھر تو بندہ بس بیٹھا رہے. پھر نوری سال کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طریقے سے روشنی سفر کرتی ہے، آئی تھنک 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے شاید، تو اگر کوئی بندہ اتنی سپیڈ کے ساتھ بھی موو کرے نا تو اس کو آسمان پہ جاتے جاتے بھی نا 500 سال لگ جائیں گے. یہ اتنی دور ہے آسمان، پہلا دکھنے میں قریب، ریئلٹی میں دور. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر جان، وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کو وہاں پہ کرنا ہے. یہاں پہ یہ زمین کی صورتحال کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سسٹم بنایا لوگوں کے لیے اور کس طریقے سے سہولیات پرووائڈ کی ہیں. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ سر یہ اولے بنتے کیسے ہیں ان کے؟ جیسے بجلی کا ہم نے دیکھا، آپ نے بتایا کہ فرکشن اور یہ سارا پروسیس انوالو ہے، اولوں کا سر آپ کو پتہ ہے؟ اولے کیسے بنتے ہیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی سر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی فینومینا رکھا ہے کہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ اپر ایریاز آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اوپر والے ایریاز آتے ہیں، وہاں پہ بادل پڑتے ہیں قریب،
ٹھیک ہے، تو وہاں پہ برف باری کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے چونکہ بادل قریب ہوتے ہیں، اور بادل خود جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ جب آپس میں بادل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو مزید ٹھنڈا کرتے ہیں اور وہ ایسا مطلب سالڈ فارم میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جتنا قریب بارش برساتے ہیں وہ اتنی جو ہے نا وہ ٹھنڈی بارش اور اتنی جو ہے وہ موٹی بارش اور اتنی زیادہ اولے جو ہے نا برساتے ہیں. اور جتنی نیچے ہے بادل، جتنا اوپر ہے، اب ہمارا جو علاقہ ہے جیسے رحیم خان کا علاقہ ہے، تو یہ علاقے میں یہ ہے کہ چونکہ بادل بہت اونچے ہوتے ہیں اور یہ میدانی علاقہ ہے، نیچے ہے علاقہ، تو اس میں عمومی طور پہ اولے بہت کم پڑتے ہیں. یہی آپ تھوڑے اپر ایریاز میں جائیں گے تو بادل چونکہ قریب پڑتے ہیں تو obvious بات ہے کہ اوپر سے آپ اگر مثال کے طور پر ایک 20 برج خلیفہ سے آپ اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا برف کا بلاک بھی پھینکتے ہیں تو نیچے جاتے جاتے وہ کافی حد تک چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوا جو ہے وہ اس کو پگھلا دیتی ہے اور اس کو جو ہے نا اسکیٹرڈ فارم میں کر دیتی ہے. تو یہ تو obvious بات ہے، مجھے خیر سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو. جی صحیح سر، جزاک. جی آئی تھنک کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو آیت میں نہری نظام کا آپ نے ذکر کیا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں عمیر الحق بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات کی. سر یہ آیت میں آپ نے نہری نظام کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں سر آپ نے. نہری نظام کا؟ جی 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 میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. نہری جو آپ نے سوال کیا نہری نظام کا، میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نہر کا اور یہ سارے ہمارے دریاؤں کا سسٹم بنایا، اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، بادل جو ہیں وہ سمندر سے اللہ تعالیٰ اس کو ایویپوریٹ کرواتا ہے، اس کو پھر موو کرواتا ہے ان علاقوں کی طرف جو علاقے جو ہے نا وہ پہاڑی علاقے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کو برساتا ہے، لیکن وہ بارش جو ہے اکثر جو ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ برف باری ہوتی ہے. برف باری سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گلیشیئرز بنتے ہیں. آئی تھنک آپ نے گلیشیئر شاید دیکھے ہوں، ہم نے دیکھے ہیں ہم جب گئے تھے ناردرن ایریاز میں، تو بڑے بڑے گلیشیئرز بنتے ہیں. اور گلیشیئرز کیا ہوتا ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں سے نیچے بھی پڑے ہوتے ہیں. وہ پورا سال جو ہے نا، باقی سال کے 2-4 ماہ جو گرمی رہتی ہے اس میں وہ پگھلتے ہیں. پگھل کے جو ہے نا وہ ساری ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے کہیں پہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ جھیل ٹائپ بنا دیتے ہیں. کہیں پہ جھیل سے موو کرتا کرتا پانی جو ہے وہ آگے دریاؤں میں آتا ہے. بڑے بڑے دریا جو ہیں اس سے سیراب ہوتے ہیں. پاکستان کا جو آبی نظام ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. وہ بڑے بڑے دریا گزرتے ہوئے یہ سارا جو ہمارا KPK کا ایریا، یہ بڑا دریا یہاں سے گزرتا ہے. پھر سارے دریا آپس میں آگے جا کے ملتے ملاتے، پھر جا کے پورا جو ہے نا وہ پنجاب کو پانی سیراب کرتا ہے. پھر آگے جا کے پورا سندھ تک جہاں تک پانی پہنچتا ہے. تو یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین طریقے سے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ سمندر سے اٹھاتا ہے اور کہاں پہ پہنچاتا ہے، اور پورا علاقہ جہاں پہ نہ سمندر ہے نہ پہاڑ ہے تو وہاں پہ پانی کیسے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. وہاں پہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے قرآن کریم میں. سمجھ آ گئی ہے جی عمیر؟ جی سر، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جس سے وہ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، تو اس میں سیلاب کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بارش برسانا چاہتا ہے وہاں برسا دیتا ہے، اور جہاں پہ بارش نہیں برسانا چاہتا وہاں نہیں بھیجتا. حالانکہ بادل آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ہمارے اب علاقہ رحیم خان ہے تو یہاں پہ اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیلو ہیلو بائے بائے، وہ کر کے نکل جاتے ہیں. حالانکہ بادل اتنے سخت قسم کے آئے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بارش ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک ہے اسلوب کہ بعض اوقات وہ بارش برساتا ہے وہ عذاب کے طور پہ ہوتی ہے، بعض اوقات بارش برساتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا، ہماری کھیتیوں کے لیے، ہمارے جو ہے نا وہ فصلوں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے. جب بھی بارش ہو تو فوراً یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارش کا عذاب بھی آیا ہوا ہے نا. جناب نوح کی قوم پہ آیا تھا نا، اوپر سے بھی بارش نیچے زمین سے بھی پانی، تو یہ بھی عذاب ہے. آئی ہوپ آپ